السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ امید ہے کہ وہ عافیت ہوں گی۔ آج شب برات کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنی ہیں، اور اس سلسلے میں 4 باتیں مجھے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کب ہے۔ دوسری بات، شب برات کی نماز کیا ہے اور کیسے پڑھی جائے گی۔ تیسری بات، شب برات کے روزے کیا ہے۔ اور چوتھی بات، شب برات کے رات کو کیا کیا عبادتیں خاص طور پر کیا جانا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، شب برات، شب کے یہ فارسی ورڈ ہے، اس کا معنی ہے رات۔ برات یہ عربی ورڈ ہے جس کا معنی ہے نجات پانا۔ تو شب برات کے معنی ہوں گے نجات کی رات۔ پہلی بات جو ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ شب برات کب ہے۔ شب برات اس مہینے کی 18 مارچ یوم جمعہ کو ہے، بعد مغرب سے فجر تک رہے گا۔ علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ شب برات مسلم ہے، اور اس سلسلے میں طبرانی کی جو روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ان اللہ عز وجل ینزل الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ شب برات کے رات کو پہلے آسمان پر اتر آتے ہیں۔ فیغفر لاکثر شعر غنم بنی کلب، بنی کلب کے بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرب میں بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کے بکریوں کی تعداد، بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات کو کثیر انسان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فاطال السجود، اب بہت لمبا سجدہ کر رہے تھے۔ عائشہ گھبرا گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، عائشہ یا حمیرہ اظننت ان النبی قد خاص بک، عائشہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمہارا حق تلفی کر رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تم جانتی ہو ای لیلۃ ہذہ، آج کی رات کون سی رات ہے؟ عائشہ فرماتی ہے اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں، آپ بتا دیجئے، اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لیلۃ من نصف شعبان ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ کے رب العالمین اس مہینے اس رات کو بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پہلے آسمان میں آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی آپ کا عافیت طلب کرنے والا کہ میں اس کا عافیت دے دوں۔ البتہ علماء کرام نے ان 2 حدیثوں کے سلسلے میں کلام کیا کہ سند کے اعتبار سے یہ دونوں حدیث ضعیف ہے۔ البتہ لیلۃ البرات کا ہونا یہ مسلم ہے، لیکن ان کی فضیلت کے سلسلے میں علماء کرام کا اتفاق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز، لیلۃ البرات کی نماز کے سلسلے میں پیارے دوستو، نماز کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث سلسلے میں کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے۔ البتہ کچھ کتابوں میں نظر یہ آتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ لیلۃ البرات کی نماز 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھی جائیں گی 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ پڑھے جائیں گے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس سلسلے میں ایسی کوئی خاص روایت میں نہیں ملتی ہے، لہٰذا آپ اپنے حساب سے اس رات کو عبادت کیجیے، 2 رکعت پڑھیے یا 4 رکعت پڑھیے، اپنے حساب سے پڑھیے۔ تیسری بات، لیلۃ البرات کی روزے کے سلسلے میں کوئی حدیث کے ساتھ، کوئی صحیح حدیث میں لیلۃ البرات کی روزے کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے۔ البتہ ایام 20 یعنی ہر مہینے کی 3 دن 13، 14، 15، ان 3 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ آپ بھی دوسرے مہینوں کی طرح اس مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم اس کی سحری، اس کی روزہ، اس کی تلاوت سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ چوتھی بات، اس رات میں کیا کیا خاص عبادت کیا جائے۔ دوستو، اس رات میں
آپ اپنے حساب سے عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، نفل نماز پڑھیے، 2 رکعت سے پڑھیے یا 4 رکعت سے پڑھیے، اس کے لیے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے۔ اکیلے پڑھیے، جماعت کے ساتھ اس رات کو کوئی نماز ثابت نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ جمع غفیر ہو کے ساتھ کوئی نماز پڑھے، ایسے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ تلاوت کیجئے، تسبیحات پڑھیے، استغفار کیجئے، اپنے زندگی کے جو قضا نمازیں ہیں اس کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس رات سے فیض یاب ہونے کی اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔